اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہے ہوگے۔ سب سے پہلے معذرت کرنا چاہوں گی اپنی آواز سے کہ آپ کو آج سننے میں ذرا زحمت پیش آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ گلا ذرا خراب ہے۔ پرسوں خرابی شروع ہوئی تھی جس میں نے ایک لیکچر اپلوڈ کر دیا تھا، بہرحال مجھے پتہ تھا مزید خراب ہو جائے گا آگے، اور کل پورا دن اسی وجہ سے لیکچر اپلوڈ نہیں ہو سکا کیونکہ آواز بالکل بند تھی۔ تو آج صبح میں اٹھی ہوں تو اب ذرا آواز ٹھیک ہے بہرحال، لیکن اس سے پہلے کہ مزید آواز میں بگاڑ پیدا ہو اور آپ کے لیکچر میں دیر ہو تو میں اس لیے ریکارڈ کرنے کی جسارت کی ہے، برداشت کیجیے گا آواز کو۔ اور سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ آپ کا قرآن کریم جو مکمل ہونا تھا آج آخری سبق ہے الحمدللہ، پارہ نمبر 8 کا، اور نیکسٹ پارہ نمبر 9 انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ تو اس میں ذرا اگلے پارے میں گیپ آ جائے گا 2 سے 3 دن کا، انشاءاللہ اس میں ریکور کر لوں گی اللہ کے فضل سے۔ اور یہ لیکچر ریکارڈ کرنا مجبوری اس لیے تھا کہ آپ کا پارہ مکمل کروانا ہے۔ تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعارف اور آپ کی جو قوم ہے، قوم شعیب، اس کا نام، اس کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے، اسے مدین والے بھی کہا جاتا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قرآن کریم میں اس کا ارشاد ہوا ہے۔ اہل مدین بھی ان کو کہا گیا، اصحاب الایکہ بھی کہا گیا۔ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے ان کے یہ نام رکھے گئے، اس بارے میں ہی آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ لیکچر میں ہم اس قوم کے احوال کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا تعارف اگر ہم پڑھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ کس طرح سے آپ کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا مدین، ٹھیک ہے، آپ ان کی نسل میں سے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اچھا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، اگرچہ آواز اس قابل نہیں ہے کہ میں کچھ زائد بول سکوں، لیکن یہاں پر یہ یاد دہانی کروا دوں گی تو آپ کے لیے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا۔ تو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیٹی ہے نا، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دادی تھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ اس نسب میں ملتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی اولاد میں سے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مختلف روایات ہیں، ایک میں نے یہاں پر بیان کی ہے، ایک اگلی سلائیڈ میں بیان کی ہے۔ یہاں پر اتنا سمجھ لیں کہ جو آپ علیہ السلام کی دادی ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کے ہم قوم تھے، اور آپ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے نہ تھے۔ اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ کی اولاد میں سے تو بنی اسرائیل نسل چلی ہے، بنی اسماعیل بھی، تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم کے اولاد سے تو ہیں لیکن بنی اسرائیل سے آؤٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آؤٹ ہونے کا مقصد یعنی باہر ہیں، اس میں موجود نہیں ہیں اس آل میں، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد بیسیکلی اس پوائنٹ کو سمجھیے گا کہ حضرت لوط کی بیٹی آپ کی دادی تھی، ٹھیک ہے، آپ کی دادی تھی۔ اب جو نسل ہے، جو نسب ہے، وہ بیٹوں سے چلتا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نبی کی جو بیٹی تھی وہ آپ کی یعنی حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے ہوئے نسب میں۔ اب ان کی جو بیٹی ہیں وہ آپ کی دادی لگتی ہیں، آپ کا نسب آپ کے والد سے اور اس کے بعد آپ کے دادا سے اس طرح جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اگر جڑا ہوا کاؤنٹ کریں، والد سے، پھر دادا، پھر ان کے ابو، پھر ان کے فادر، وہاں مدین سے آپ کا ناطہ جڑتے ہوئے اہل نسب کے ساتھ اگر ہم موازنہ کریں پھر حضرت ابراہیم سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، جس کو میں نے الحمدللہ کسی لیکچر میں، تفسیر کی کسی لیکچر میں تھورولی ایکسپلین کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں امید کرتی ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی نسب نامے کے حوالے سے۔ اس کے بعد ذکر کر لیتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کی جانب نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہاں غور کریں، میں نے درمیان میں اور لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی یہ دونوں ایک ہی علاقے میں 2 مختلف بستیاں تھیں، اصحاب مدین بھی اور اصحاب کیفا
ایکا بھی. اور دوسری بات یہ کہ ان دونوں کو بعض روایات کے مطابق الگ الگ بھی بولا جاتا ہے. بعض روایت کے مطابق ایک ہی بولا جاتا ہے. یعنی بعض میں کہا جاتا ہے کہ یہ بستی ایک تھی، کچھ لوگ جو ہیں وہ شہر کے مکین تھے، ٹھیک ہے، پکی جگہ کے مکین تھے، ان کو اصحاب مدین کہا گیا. اور جو گاؤں والے تھے ان کو اصحاب ایکا کہا گیا. اصحاب الایکا، ایکا مینز جھاڑی، جنگل، ٹھیک ہے، ہریالی، سرسبز و شاداب جگہ، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو لوگ گاؤں کے رہنے والے تھے انہیں اصحاب الایکا کہا گیا، جو شہر کے تھے ان کو اصحاب مدین کہا گیا. بعض کہتے ہیں اس طرح کہ ایک ہی قوم تھی، بعض کہتے ہیں کہ یہ دو مختلف قبیلے تھے، مدین کا قبیلہ اور تھا اور اصحاب الایکا اور لوگ تھے. اور ان دونوں کی جانب روایات 3 کی بھی ملتی ہیں، لیکن بہرحال یہ قرآن کریم میں ان کا ذکر جو آیا ہے کثرت سے ہے، اس لیے میں نے انہی کو مینشن کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سلسلہ نسب اب ذرا دیکھیے گا پچھلی سلائڈ سے اس کو کمپیئر کر کے، اگر آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو. ٹھیک ہے، حضرت شعیب علیہ السلام بن سیفون بن عیفہ بن ثابت بن مدین بن ابراہیم. ٹھیک ہے، اور مدین کون تھے اس کے بارے میں بھی پڑھ لیں گے. مدین کا جو تعارف ہے وہ الگ سلائڈ میں نے مکمل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں. تو آپ کی جو ایک اور رشتہ ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے. دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ آپ نے غور ذہن میں رکھنی ہے. جس طرح میں بستیوں کا انٹروڈکشن آپ کو بتا رہی ہوں، ہر بستی کا میں نے بتایا، ہر قوم کا، آپ نے زمانہ بعثت ہر نبی کا کنسپٹ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ کون سے نبی کی بعثت پہلے ہوئی، کون سے نبی کا نزول بعد میں ہوا، کون سی شریعت، کون سی کتاب یا کون سے صحائف پہلے اترے اور کون سے بعد میں. ٹھیک ہے، یہ ہسٹری آپ کو ابھی مائنڈ میں کلیئر ہوئی تو انشاءاللہ قرآن کریم میں بڑے مقامات پر ان کا آگے پیچھے بھی ذکر ہے. ابھی تو سیکوینس کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں نا، پھر آگے روٹیشن میں بھی ذکر ہے، تو پھر آپ کنفیوز نہیں ہوں گے کہ کون سا دور پہلے کا تھا کون سا بعد کا تھا. تو دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کے کچھ عرصہ بعد کا دور یہ والا ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی حضرت لوط کا دور تھا. ان کی اب دیکھیں بیٹی ان کی دادی حضرت شعیب کی تھی، تو یہ کچھ عرصہ بعد کا دور ہے اصحاب الایکا کا. سمجھ میں آ رہا ہے اتنا کنسپٹ. اور پھر حضرت شعیب کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی. یہ والا واقعہ سورۃ الکہف میں ڈیٹیل میں، سورۃ القصص میں ہے. ٹھیک ہے، سورۃ الکہف میں ڈیٹیل ہے کہ آپ کا حضرت خضر سے کس طرح سے تعلق بنا اور کس طرح آپ ان کے پاس گئے. سورۃ القصص میں قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر کہ آپ کی شادی حضرت شعیب کی بیٹی سے کیسے ہوئی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ جو حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں سسر بھی لگتے ہیں. سسر میں نے اس لیے لکھا ہے، اول تو میں لکھنا چاہ رہی تھی کہ حضرت جو روایت کے مطابق جو نیم آتا ہے وہ صفورہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں غلطی نہیں کر رہی تو آئی تھنک مسفر ہے، لیکن کافی دیر کا پڑا ہے، لیکن صفورہ میرے ذہن میں زیادہ آ رہا ہے. حضرت صفورہ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، تو ان میں سے ایک بیٹی سے آپ کا جو ہے وہ نکاح ہوا تھا. یہ بہت پرانا پڑا ہوا ہے اس لیے آئی ایم نوٹ شیور اباؤٹ اٹ، لیکن اتنا میں بتا رہی ہوں کہ اس طرح ہی ہے. یہ حقیقت ہے کہ آپ ان کے سسر لگتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور آپ کی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے. انہی کے ساتھ آپ واپس آ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی جانب، اور راستے میں آپ کو وہ جو طور سینہ ہے وہاں پر ایک درخت میں سے آپ کو آواز آئی تھی کہ ادھر قریب آئیں. آپ اپنی زوجہ کے ساتھ تھے اور سردی کافی تھی، آگ تلاش کرنے کے لیے گئے تھے اور وہاں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. تو وہ الگ بات ہے، وہ الگ ٹاپک ہے، لیکن میں ساتھ جوڑ اس لیے رہی ہوں کہ آپ کے کنسیپٹس بنیں. ٹھیک ہے، آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہے. جب آپ مصر سے مدین گئے تھے، حضرت موسیٰ کی بات کریں، وہاں سے آپ ان کی بیٹی سے شادی کر کے واپس مصر جا رہے تھے، تب آپ کو نبوت ملی تھی. یعنی آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اور یہ عمر آپ کی 40 سال تھی. 30 سال کی عمر میں آپ وہاں مدین گئے تھے اور 10 سال وہاں رہ کے 40 سال کی عمر میں لوٹے تھے. تو وہ انشاءاللہ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور اتنا واقعہ میں نے الحمدللہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے آپ کی حضرت شعیب کی بیٹی سے شادی تک کا واقعہ اپلوڈ کیا ہے قصص الانبیاء میں، آپ وہاں سے بھی جا کے سن سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ تو اس کے بعد آگے جب ضرورت ہوگی انشاءاللہ جب ہم قرآن کریم میں وہ سبق پڑھیں گے تو اس سبق میں شامل کر لیں گے وہ والے واقعات کو. ٹھیک ہے، جب بعد میں فرعون کے دربار میں آپ گئے اور کس طرح سے وہ
آپ نے تبلیغ کی اور کس طرح سے فرعون غرق ہوا اور قوم بنی اسرائیل کو نجات ملی. ٹھیک ہے, تو یہ میں چھوٹا سا تعارف بتانا تھا. آپ حضرت موسیٰ کے سسر بھی ہیں, یعنی آپ کی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے ہوا تھا, لیکن وہ پھر اس طرف بھی میں چل پڑی, ڈیٹیل میں آگے نکل پڑی کچھ زیادہ ہی. انشاءاللہ اس کو بھی کور کریں گے الگ سے. مدین کا تعارف پڑھ لیتے ہیں. مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے, اور ان کی بستی کا نام بھی مدین تھا. قبیلہ بھی وہی تھا, بستی وہ جگہ جہاں وہ رہتے تھے ان کو بھی اسی نام سے فیمس تھے. اس بستی کا نام مدین اس لیے ہوا کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ایک بیٹے مدین کی اولاد میں تھے. اب مدین کس کا بیٹا تھا؟ یعنی مدین جو تھا وہ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کنتور ان کی اولاد تھی, ان کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے, ان میں سے پیدا ہوا تھا, اور آپ بھی اسی اولاد میں سے پیدا ہوئے تھے, اسی نسب میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یہ اگلی سلائیڈ میں اس کی ڈیٹیل آ رہی. تو پھر اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں کہ مدین اور مصر کے درمیان تقریباً 80 دن کے سفر کی مقدار ہے. یہ آپ کا کنسیپٹ بن گیا ہوگا ابھی جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی بات کر رہی تھی کہ آپ مصر سے مدین کیسے گئے اور کب واپس آئے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ شہروں کی آپس میں مسافت کا ذکر ہے, اور اہل مدین کا زمانہ قوم لوط سے کچھ مدت بعد کا ہے, جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. مدین جو ہے وہ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے. ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی حضرت قنطور کی اولاد میں سے تھے. یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت اسماعیل کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے. یہ خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا. اس قبیلہ کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے. یہ قبیلہ حجاز میں شام کے متصل تھا, ساتھ ہی تھا. ٹھیک ہے, اور عرب کے جغرافیہ میں جو شہرائے حجاز کے تاجروں کو جو شہرار سڑک کو راستے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو عرب کے جغرافیہ میں یعنی اگر زمین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو سڑک حجاز کے تاجروں کو شام یعنی فلسطین میں اور مصر تک لے جاتی ہے, وہ جو سڑک جو جڑی ہوئی ہے ان شہروں کے درمیان, ٹھیک ہے, وہ بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی ہے. اگر آپ کا جغرافیہ کمزور ہے تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مشرقی کنارے, مغربی کنارے, اس طرح کی باتوں کو ذرا سکپ کر دیا کریں. یہ بس تعارف کے لیے لکھی ہیں. کنسیپچول یہی رکھیں کہ یہ ایک جو مقام تھا, ایک سڑک تھی, ایک شاہراہ تھی جو مختلف شہروں کو آپس میں ملاتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ سردی اور گرمی دونوں موسموں میں قریشی قافلوں کے لیے بہت بڑی تجارتی سفر تھا. ٹھیک ہے, یہ تجارتی سفر کہہ رہی ہوں, یعنی تجارتی مرکز تھا. ایسا کہ سردی کا موسم ہوتا یا گرمی کا, تجارتی قافلے ہر موسم میں یہاں پر آتے تھے. ٹھیک ہے, اور ہر موسم میں یہاں پر آ کر تجارت کرتے تھے, خوب نفع کماتے تھے. اب یہیں سے قوم کا زوال شروع ہوا تھا, امتحان شروع ہوا تھا, اور اس امتحان میں ناکامی اور اس کے بعد زوال, پستی, اور پھر اللہ کو جھٹلانا اور اللہ کے نبی کو جھٹلانا, اور اپنی قسمت, اپنی وہ کہتے ہیں کہ مقدر, یا کہہ لیں کہ اچھے الفاظ کا چناؤ کس طرح سے کہ مستقبل کہہ لیں. ٹھیک ہے, مستقبل کی بربادی, دنیا کی بربادی, آخرت کی بربادی کا انہوں نے ابتدا خود اپنے ہاتھوں سے کی. کس طرح سے کی کہ قرآن کریم میں اسی جگہ کو, اسی شہرا کو ہے امام و مبین بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بہترین راستہ, کشادہ راستہ, کھلا راستہ. تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اگر ان کی جگہوں کو دکھایا جائے تو یہ مستند کچھ ذرائع سے مجھے جو امپورٹنٹ پکچرز ملی ہیں, میں نے سوچا آپ سے شیئر کر سکوں. تو یہ وہ گھر تھے, وہ مقام تھے جہاں پر اصحاب مدین رہا کرتے تھے. اور یہ اگر آپ دیکھیں ان کا تراشنا, ان کا رہنا, رہائش, تو آج کے دور میں بھی یہ چیزیں امپوسیبل سی نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں ایک چھوٹی سی پہاڑی بھی ہو تو اس کے نیچے تہہ خانے بنا کے, جس طرح یہاں پر میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ یہاں پر دیکھیں یہ جو رومز بنے ہوئے ہیں ایک طرح کے, تو یہ کس قدر سولڈ قسم کے ہیں کہ رستہ بھی تھا, رہائش بھی تھی, اور کس قدر عمدہ طریقے سے ان کو تراشا گیا اور کس طرح اس کی کمال قسم کی اس قوم کی رہائش تھی. اب اگر اس والے پکچر کو دیکھا جائے تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت احسن انداز سے تراشے گئے ہیں, اور ان کی رہائش کا کتنا بہترین نمونہ تھا. لیکن اس قوم نے کیا کیا کہ جیسا کہ میں نے اس سلائیڈ میں, پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتایا نا کہ یہاں پر تجارتی قافلے کافی سارے آتے تھے, تو اس میں یہیں سے برائی شروع ہوئی تھی. ناپ تول میں کمی کرنے کی, تجارتی قافلوں کو لوٹنے کی. کوئی اسلام قبول کرنے کی نیت سے حضرت شعیب علیہ السلام کے قریب جاتا تو یہ اس کو ڈراتے دھمکاتے, اس سے مال چھیننے کی دھمکی دیتے, جان لینے کی دھمکی دیتے, یا جس سے داؤ لگتا اس کا مال چھین بھی لیتے, لوٹ بھی لیتے. تو یہاں سے ان کی بیسیکلی برائی شروع ہوئی
تھی، جس کا ذکر انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔